بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 28 فروری ہے، سال 2022۔ شہباز شریف کی مسلسل ڈرامے بازیوں سے تنگ آ کر آج ایف آئی اے نے عدالت میں توہین عدالت کی کارروائی کی ایک درخواست دائر کی ہے۔ اس کے اندر کیا استدعا کی گئی ہے، بڑی دلچسپ تفصیل ہے، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پی ٹی آئی کے 8 اراکین اسمبلی کی بغاوت کی خبر آئی ہے۔ یہ خبر کیوں مشکوک ہے آپ کو بتاؤں گا۔ نیوزی لینڈ ٹیم کی طرف پر آسٹریلوی کھلاڑیوں کو بھی دھمکی امیز میسج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسی خبر سے آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا جب نیوزی لینڈ کی ٹیم باقاعدہ ہوٹل سے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہونے لگی تو اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے اندر کچھ ہمیں دھمکیاں آ رہی ہیں، کچھ ایسی اطلاعات ہیں یہاں پر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ حالانکہ پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں وہ سیکیورٹی کلیئرنس دے چکی تھی۔ ان کا بڑا جو وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے، بڑی سینکڑوں کی تعداد کے اندر اہلکار نہیں تھے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے اہلکار، سیکیورٹی کے اہلکاروں کی تعداد پہنچ چکی تھی۔ لیکن اس کے باوجود وہ نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس چلے گئی۔ انڈیا اس سے بڑا کچھ ہوا اور پاکستان کی اس کے معاملے کے اندر بڑی سبکی ہوئی۔ اس وقت وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ایک پریس کانفرنس کی اور جس طریقے سے وہ میسجز پہنچائے گئے تھے اور اس کا تعلق بھارت سے نکلا تھا، یہی بات ہم نے رپورٹ کی تھی۔ اور بعد ازاں جو انڈین گورنمنٹ ہے اس نے انڈیا کے اندر میرے چینل سمیت 35 پاکستان کے جو چینلز ہیں ان پر پابندی لگا دی تھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان کے اندر پہنچ چکی ہے اور انٹرنیشنل کرکٹ اب بحال ہو رہی ہے۔ پی ایس ایل کے میچ بڑے کامیابی کے ساتھ جو ہے لوگوں نے جوش و خروش کے ساتھ دیکھا ہے اور ایک دفعہ ہزاروں لاکھوں پاکستانیوں کے اندر ایک بڑا محبت بڑا جذبہ اپنی پاکستانی ٹیم کے لیے بیدار ہوا ہے۔ تو انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے ساتھ ہی جو انڈین ایلیمنٹ ہے وہ دوبارہ متحرک ہوا ہے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ 24 سال کے بعد پاکستان کا دورہ کرنے والی آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کی دھمکی امیز پیغام بھیجا گیا ہے، جس میں آسٹریلوی کھلاڑی کے خاندان کو پاکستان دورے پر نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ دھمکی امیز پیغام کا مقصد ہے کہ نیوزی لینڈ کی طرح آسٹریلوی ٹیم بھی پاکستان دورے سے واپس چلی جائے۔ 26 فروری کو آسٹریلوی ٹیم کے رکن کے خاندان کو انسٹاگرام پر دھمکی امیز پیغام ملا جس میں ان کو پاکستان جانے پر نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دی گئی۔ بظاہر پہلے کی طرح اس بار بھی بھارت کی ایما پر یہ سازش کی گئی۔ معلوم ہوا ہے کہ دھمکی امیز پیغام انسٹاگرام پر فیک اکاؤنٹ کے ذریعے بھیجا گیا۔ اب یہاں پر مرائل تیواڑی کے جعلی اکاؤنٹ میں ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں۔ یہ مرائدل تیواڑی ہے، بھارتی گجرات میں آئی ایم سی لمیٹڈ میں بطور افسر کام کرتا ہے۔ بھارتیوں کی جانب سے عالمی کرکٹ میں رکاوٹ کا یہ طریقہ پہلے بھی استعمال کیا جا چکا ہے۔ تو اب اس کے جو تانے بانے ہیں وہ بھی بھارت کی طرف جا رہے ہیں اور ظاہر ہے جو بھارت ہے وہی اس پورے معاملے کا بینیفیشری ہے۔ پاکستان کے اندر جو ایک تحفظ ہے اس کو غیر یقینی صورتحال کے اندر بدلنے کی کوشش ہمیشہ بھارت کی رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ بہرحال ہمسایہ ملک جو ہے اس طرح کی حرکتیں اکثر کرتا رہتا ہے۔ اب ایک خبر آئی ہے جی، تحریک عدم اعتماد چونکہ ہو رہی ہے اور آئے روز نئی نئی خبریں آ رہی ہیں۔ کبھی خبر آتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نون لیگ کے کچھ جو اراکین ہیں ان کو چھیننے میں کامیاب ہو جائے گی، اور یہاں پر نون لیگ اور اپوزیشن کے حلقے ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ بغاوت کریں گے۔ اور یہ جو خبر ہے یہاں پر خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف سے بغاوت کرنے والے فیصل آباد ڈویژن کے 8 اراکین قومی اسمبلی جو ہے وہ بغاوت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ڈویژن فیصل آباد سے۔ اب یہاں وہ کہتے ہیں کہ ان اراکین اسمبلی کا تعلق فیصل آباد ڈویژن سے ہے جو کہ آئندہ انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے۔ ارکان قومی اسمبلی کے تمام معاملات طے پا گئے ہیں۔ بغاوت کرنے والوں میں نصر اللہ گھمن، آصم نذیر، نواب شیر وسان، راجہ ریاض فتیانہ، خرم شہزاد، غلام بی بی برمانہ، غلام محمد لالی شامل ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی چھوڑنے کو تیار اراکین اسمبلی پہلے بھی سیاسی وفاداریاں تبدیل کر چکے ہیں۔ دوسری جناب وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اس وقت بھی ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ اب یہاں پر یہ جو خبر ہے یہ کیوں مشکوک ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ابھی جو فیصل آباد ہے اور ان اضلاع کے اندر نون لیگ کے ہر حلقے کے اندر 2 3 امیدوار موجود ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ دیا جائے، اور ان حلقوں کے بھی حالات کچھ اسی طرح کے ہیں۔ اور پھر جو خبر دینے والے ہیں وہ حسن ایوب ہیں، اے آر وائی کے وہ سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں، لیکن نون لیگ کی طرف ان کا رجحان ہے، اینٹی پی ٹی آئی ان کا بیانیہ ہوتا ہے، اور کئی خبریں ان کی پہلے بھی غلط ثابت ہو گئی ہیں۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ شاید وزیر اعظم روس کے دورے پر ہی نہ جائے، اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے بھی بات کرتے رہے
تو انہوں نے یہ خبر بریک کی, ARY نے اس کو رپورٹ بھی کر دیا, لیکن 8 اراکین اسمبلی, میں نے وہاں سے کچھ لوگوں سے اور سے کنفرم کیا تو کوشش کی گئی, لیکن کہا گیا کہ یہ بالکل اس موقع پر یہ فضول بات ہے اور ایسی کوئی یہ خبر مشکوک ہے. لیکن پاکستان کی سیاست ہے, کچھ بھی بدل سکتا ہے. اس سے پہلے بھی چونکہ بہت سارے صحافیوں کی جو چڑی ہے وہ ان کو گمراہ بھی کر دیتی ہیں, ہم بھی اس معاملے کے اندر کئی مرتبہ جو ہے وہ ہمیں غلط طور پر خبر جو ہے وہ ہوتی ہے اور درست ثابت نہیں ہوتی. لیکن PTI کی 8 اراکین اسمبلی کی یہ جو خبر ہے, بہرحال اب تک یہ مشکوک خبر اس کو گردانا جا رہا ہے, اور کوئی ایسی بغاوت بھی نہیں ہو رہی, اور کوئی رکن نہیں چاہے گا کہ اس وقت ان کے اتنے ڈیولپمنٹ فنڈ ہیں اور ہر جگہ ان لوگوں کے کام ہو رہے ہیں. راجہ ریاض جو ہے وہ تو جہانگیر ترین گروپ کا حصہ ہے, اور یہ صرف جو ہے اس بنا پر وہ پارٹی کو چھوڑیں گے اور ابھی 1.5 سال کا ٹنیور آگے اپوزیشن میں جائیں گے, تو یہ ایک بالکل اس کو خبر جو ہے وہ زیادہ وزنی دکھائی نہیں دیتی. باقی پاکستان کی سیاست کے اندر حرف آخر کچھ نہیں ہوتا, کچھ بھی بدل سکتا ہے. اب یہاں پر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور وہ یہ کہ میں بھی آپ کے سامنے یہ اکثر بات کرتا تھا کہ شہباز شریف عدالت میں جاتے ہیں, منی لانڈرنگ کا کیس ہے, وہاں پر عدالت کے اندر کاروائی اور ہوتی ہے, میڈیا کے اندر آ کر سیاسی تقریر کی جاتی ہے. اور اگر آج جس طرح ایک صحافی ارشد علی نے سوال کیا کہ بھائی بتاؤ یہ مقصود چپڑاسی سے آپ کا کیا لینا دینا ہے, یہ کون ہے, انہوں نے کہا جی یہ برطانیہ کی جو NCA ایجنسی ہے اس نے تحقیق نہیں کی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا, تو یہ کیا ہے, یہاں پر یہ ایجنسی زیادہ طاقتور ہے. یہ نے جواب نہیں دیا, اس سے بھاگ گئے. اب اندر جو کاروائی ہوتی ہے وہاں بھی شہباز شریف اکثر فضول بے تکی قسم کی, جیسے ایک حواس باختہ آدمی ہے, کاروائی اور ہو رہی ہے اور اس کے اندر وہ بے تکی سی تقریر شروع کر دیتے ہیں, جس سے عدالت کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے, اور FIA کی ٹیم جو وہاں ثبوت پیش کیے ہوئے ہیں نہ اس کے ریبٹل سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ ہوتا ہے, تو وہ لمبی چوڑی تقریر کر دیتا ہے زبردستی. اپوزیشن لیڈر ہے, ججز بھی احترام کرنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ ان کو ایز اے ملزم اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے, عام پاکستانی شہریوں کے برابر, جب تک یہ عدالتوں کے اندر نہیں جائے گی. اور جیلوں کے اندر اس وقت بھی جو آغا سراج درانی ہے, سپیکر ہے سندھ اسمبلی کا, وہ گھر کے اندر موجود ہے, جیل اس کی ہوئی ہے, جی جیل میں بھی ہے. سپریم کورٹ نے بھی سوال اٹھایا, بھائی اگر اس نے جیل اس کی کر بھی دیں پھر بھی اس نے گھر میں رہنا ہے, تو آپ جیل اس کے کرانے پر کیوں بدید ہیں. تو یہ جو B اور A کلاس ہے یہ بڑی خطرناک ہے, یعنی یہ قومی مجرموں کو, جو بڑے چور اور ڈاکو ہیں, یہ ان کو VIP پروٹوکول جیل کے اندر بھی دے رہی ہے, اور وہاں ان کو ملازم بھی ملے ہوئے ہیں, AC ملا ہوا ہے, اخبار ملی ہوئی, TV ہے, بیڈ ہے, واک کرنے کے لیے جگہ موجود ہے. تو وہ بندہ ایک پائی نہیں ٹکا بھی واپس نہیں کرے گا جب تک مچھروں والی کوٹھریوں کے اندر ان لوگوں کو نہیں وہاں لے جاؤ گے, اور یہ اس طریقے سے قید نہیں ہوگی اور چھوٹی سی جگہ نہیں دو گے جو عام قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے, اس وقت تک پیسہ یہ واپس نہیں کریں گے. اب اسی معاملے کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف کو وہاں حق ملتا ہے, وہ لمبی چوڑی جو ہے بھاشن دینا عدالت میں شروع کر دیتے ہیں. جب پیشی ہوئی اس نے کہا جی میں نے قومی خزانے سے اتنی بچت کر لی, میں نے فلاں منصوبے سے یہ بچا لیا, جج صاحب یہ میرے خلاف انتقامی کاروائی ہو رہی ہے. تو یہ اب جو نئے مشیر احتساب آئے ہیں ان کو وزیر اعظم نے ہدایات دی ہیں کہ یہ جو ڈرامے ہیں اس طرح کے یہ بند کروائیں. اب FIA کو باقاعدہ ہدایات دی گئی, اور اب انہوں نے آج جو ہے وہ کاروائی, چونکہ جب پہلی ویڈیو بنائی اس وقت ابھی ڈائری نمبر وغیرہ نہیں لگا تھا اور خبر کنفرم نہیں تھی, میں اس وجہ سے آپ کے سامنے نہیں رکھی. اب یہ FIA نے شہباز شریف سمیت 5 ملزمان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے. اب درخواست میں شہباز شریف ہے, کاشف مجید ہے, اظہر عباس ہے, محمد اسلم ہے, محمد عثمان جو CFO بھی ہے, ان کو فریق بنایا گیا. شہباز شریف جو ہے انہوں نے کہا جی گزشتہ سماعت پر 45 منٹ عدالت میں اس بندے نے غیر ضروری تقریر کی ہے, اس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا. یعنی معاملہ ہے آپ کے TT سکینڈل کا اور آپ تقریریں کر رہے ہیں وہاں پر صاف پانی کیس کی, تو وہ بے تکی باتیں کرتا ہے. وہ بچت کر دی, بھئی آپ TTs کا جواب دو, مقصود چپڑاسی کی بات کرو, آپ وہاں پر گلزار چپڑاسی کی بات کرو, اور یہ پیسہ جو 15 ارب روپے کا آپ پر ایلیگیشن ہے, اگر جرت ہے, سچے ہیں اور ضمیر نامی کوئی چیز ہے تو اس پر بات کرو. ادھر ادھر فضول بات ججز روکتے بھی ہیں, پھر جو ہے وہ یہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ معاملہ ٹائم پاس ہو جاتا ہے, لہذا اگلی تاریخ پڑ جاتی ہے. اب انہوں نے کہا جی 45 منٹ اس بندے نے عدالت کے اندر فضول قسم کی گفتگو کی ہے, اس سے عدالت کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے. اور شہباز شریف کیس حقائق کے برعکس جو ہے
وہ گفتگو کرتے ہیں جس میں عدالتی کارروائی متاثر ہوتی ہے۔ ملزمان پر فرد جرم کی کارروائی کا آغاز ہوا تو ملزمان کے خلاف سے فضول سے درخواست دے دی، یعنی کبھی فضول درخواستیں دے دیتے ہیں تاکہ جو یہاں پر فرد جرم کی کارروائی نہ ہو۔ ملزمان کی جانب سے جان بوجھ کر عدالتی کارروائی میں خلل ڈالا گیا ہے۔ گواہوں اور بینک حکام کے بیانات کی کاپیاں ملزموں کو فراہم کر چکے ہیں۔ شہباز شریف اور دیگر جان بوجھ کر عدالتی کارروائی میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، لہذا ان پر توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ اب یہ الٹیمیٹلی توہین عدالت کی جو کارروائی ہے وہ شاید جج صاحب نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جج صاحب اس کی تقریر روک نہیں سکتے وہ آگے توہین عدالت کی کارروائی کیا کریں گے؟ ان کو بھی پتا ہے یہ بندہ فضول لگا ہوا ہے، کیس سے متعلق یہ بندہ بات ہی نہیں کر رہا۔ اور میں امید کروں گا کہ ہمارے جو ججز ہیں وہ تھوڑا سا وہ بھی اس قوم پر رحم فرمائیں گے انشاءاللہ، اور اگر فرمائیں اور یہ ان کے جو میرٹ پر کیسز ہیں آپ کریں، جلدی گواہیاں کریں، بلائیں وکیلوں کو، اور اگر سچ اور جھوٹ کا نظام تو صحیح بات ہے، کئی دفعہ مجھے خیال آتا ہے اور آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں، وہ جو گاؤں کے بابے ہیں وہ زبردست فیصلے کرتے تھے، اور یہ جو عدالتی سسٹم اتنا لمبا چوڑا ہوا یقینی طور پر یہ کوئی فضول تو نہیں تھا، اس کے جو بنیادی جو ایک تھنکنگ تھی وہ اچھی تھی، لیکن یہ جو لمبا جو پروسیس ہے اس سے تو عوام کا انصاف کے اداروں سے اعتماد بالکل اٹھ جائے گا۔ تو ایف آئی اے اس وقت پورا زور لگا رہی ہے، لیکن اب عدالت کی جو ایک انڈرسٹینڈنگ یا کارروائی کا ایک طریقہ کار ہے اور پھر 10 دن کی تاریخ دے دینا، اس پر لوگ حیرت اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگلی پیشی پر آئے گا، نئے بہانے کرے گا، پھر 10 دن کی تاریخ۔ یہ مذاق جو ہے یہ بند ہونا چاہیے۔ بہرحال ایف آئی اے نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے، جج صاحب کو چاہیے کہ اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔